غلبہ دین کی جو تحریکیں ہیں یا کوشش ہے، اس کا مطلب اس کا مقصد صرف اسلامی حکومت کا ہی قیام ہے، یعنی صرف اقتدار حاصل کرنا ہی اس کا مقصد ہے. یہ آج کل کے مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات سما گئی ہے. تو آپ اس رائے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا غلبہ دین کی یا حکومت الہیہ جسے کہتے ہیں، یا اسلام کی بالادستی کی جو تحریکیں ہیں، ان کا کوئی اور پرپس بھی ہے یا کہ صرف اسلامی حکومت کا قیام ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ زمین پر انسان کی آمد کا کیا مقصد ہے اور اسلام کی آمد کا کیا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر خلیفہ قرار دیا نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں. تو خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ اچھا، یہ خلیفہ ذہن میں رہے آپ کے، یہ حکمراں خلیفہ نہیں ہے، یہ انسانوں کا اسٹیٹس ہے خلیفہ کا. اس میں بہت الجھتے ہیں لوگ، کس کا خلیفہ جانشین اگر ہے تو اللہ کا جانشین کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی مخلوق پہلے رہی ہوگی، اس کا جانشین انسان کو بنا دیا، یعنی بلا تحقیق. جو میں سمجھتا ہوں یہ کہ سمپل مطلب ہے اس کا کہ زمین کا انتظام کار کے لیے ایک اتھارٹی اپوائنٹ کیا اللہ تعالیٰ نے، انسان کو بھیجا کہ زمین کا نظام تم چلاؤ. زمین، اور اگر مزید قدرت حاصل کر لو تو آس پاس، زمین کے آس پاس جو کائنات ہے وہ نظام تم چلاؤ. ان معنوں میں خلیفہ یعنی مینیجر ہے انسان، ایڈمنسٹریٹر ہے زمین کا. اور اب اجازت دیں تو میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ بنیادی طور پر سارے انسان خلیفہ ہیں، صرف مسلمان خلیفہ نہیں ہیں. آدم اور حوا کی اولاد خلیفہ ہیں، یہ خلافت میں سب شامل ہیں. دوسری بات، اس خلافت کے 4 بنیادی کام ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے، بندگی رب، یہ بنیادی کام ہے. اس کے بغیر خلافت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو حاکم ہے کائنات کا، جو ہمارا رب ہے، اس کی بندگی اس طرح جیسے وہ چاہتا ہے. تو پہلا کام جو ہے کار خلافت جو ہے وہ بندگی رب ہے. دوسرا کام اس کا ہے زمین پر صالح انسانی تمدن کا قیام. جب انسانوں کو اتارا آدم و حوا کو، تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کو بسانا تھا، اور سارے انسانوں کی روحوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے یوم الست میں فرشتوں کو دکھا بھی دیا تھا کہ فرشتوں نے چونکہ ایک نقطہ اٹھایا تھا کہ آدم کو پیدا کرنے سے زمین میں کا نظام بگڑ جائے گا. نظام کیسے بگڑے گا؟ جب بااختیار ہوگا نا وہ. تو سارے انسانوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا نام بتاؤ ان کے، وہ نہیں بتا سکے. آدم نے بتا دیے. پوچھا الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ان سب نے کہا. یعنی انسانی روح میں بندگی رب شامل ہے. اچھا، جب انسانوں کو زمین پر بسنا تھا تو ظاہر ہے کہ معاشرہ بننا تھا، تمدن بننا تھا، سویلائزیشن بننی تھی. تو وہ صالح ہو، اور صالح وہی چیز ہے جس کو اللہ اور اللہ کے نبی صالح کہیں. تو یہ دوسرا کام ہے بطور خلیفہ کرنے کا. کار خلافت کا تیسرا جز ہے وہ ہے زمین کا انتظام کار. زمین میں سفر کیسے ہوگا، انسان بیمار پڑے گا تو علاج کیسے ہوگا، جھگڑوں کا تصفیہ کیسے ہوگا، تجارت کیسے ہوگی، معیشت کیسے ہوگی، آبادی بڑھے گی تو وسائل کہاں سے آئیں گے، پانی کا نظام کیا ہوگا، نہروں کا نظام کیا ہوگا، کاشتکاری کیسے ہوگی، انسانی ضروریات کی چیزیں کیسے بنیں گی، کن شرائط پہ بنیں گی، کیسے پہنچیں گی، کیسے بکیں گی، پیدائش زر، دولت کی پیدائش، دولت کی تقسیم، یہ سارے معاملات کرنا یہ تیسرا کار خلافت ہے جو انسان کو سپرد کیا گیا ہے. اور چوتھا کام کیا ہے کہ زمین پر آس پاس جو کائنات ہے اس کے راز معلوم کرنا، اس میں جو قوتیں ہیں ان کو قابو کرنا اور استعمال کرنا انسانوں کے بھلے کے لیے. یہ 4 کام ہیں. کیا کسی حکومت کے بغیر یہ کام ہو سکتا ہے؟ سارے کام ہو سکتے ہیں. آج دنیا میں ایک بھی کوئی صحیح معنوں میں مکمل اسلامی حکومت نہیں ہے. یہ کام تو ہو رہے ہیں نا، یعنی بات کے دونوں کام، زمین کا انتظام
اور تسخیر کائنات، یہ تو دونوں کام جاری ہیں۔ کن کے ہاتھ ہو رہے ہیں کام؟ جو وحی الہی کے یا تو منکر ہیں یا انہوں نے اس کو غیر متعلق بنا دیا، منکر نہیں بھی ہیں تو عملاً اس کا کوئی اثر نہیں دیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں دنیا کا نظام بھی بگڑ رہا ہے، فساد بھر رہا ہے دنیا میں، اور جو کائناتی قوتوں کے راز لیے جا رہے ہیں اور قوتوں کو قابو کیا جا رہا ہے، ان کا استعمال بھی مجموعی طور پہ انسانیت کی بھلائی کے لیے نہیں، انسانیت کا مستقبل خطرے میں ہے، اگرچہ اس کے فائدے بھی ہو رہے ہیں بہت سارے۔ یہ جو آپ ٹیپ کر رہے ہیں میری گفتگو، تو یہ بھی تو کائناتی قوتوں کے راز معلوم کر کے قابو کر کے استعمال کرنا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ احیاء اسلام یا اقامت دین یا اسلام کا غلبہ، اسے صرف یہ الزامی طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس سے صرف آپ حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اگر فرض کیا حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک شرابی حاصل کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، ایک پارسا آدمی حاصل کرنا چاہے تو غلط ہے، ایک جھوٹا حاصل کرنا چاہے حکومت تو ٹھیک ہے، ایک سچا حاصل کرنا چاہے تو غلط ہے۔ جو انسانوں پر خدا بن کے حکمرانی کرنا چاہتا ہے وہ حکومت حاصل کر لے تو ٹھیک ہے، جو انسانوں کے اوپر خدا کا بندہ بن کر حکومت کرنا چاہے تو وہ غلط ہے، دنیا دار ہو گیا کہ تمہیں تو دنیا سے کٹ کے رہنا چاہیے۔ اس کا سبب دراصل یہ ہے کہ جب شیطان نے انسانوں کو بہکایا اور کار خلافت سے روکا تو یہ سمجھایا کہ دنیا گندی جگہ ہے، کار جہاں گندا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے معاشرے، مسلمانوں کے معاشرے میں بھی جس آدمی کو نیک سمجھا جاتا ہے اسے کہتے ہیں فرشتہ ہے، فرشتہ۔ پوچھتے ہیں کیا مطلب ہے؟ تو کہتے ہیں دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے ان کو، بس اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ لیکن دنیا میں شیطان کا غلبہ ہے، طاقت شیطانی ہے، سارے انسانوں پر اللہ کے احکامات کے خلاف احکامات نافذ کیے جا رہے ہیں، دنیا جنگ و جدل سے بھر گئی ہے، ناانصافی سے بھر گئی ہے، فساد سے بھر گئی ہے۔ وہ اللہ والے صاحب جو فرشتے صاحب ہیں سب سے بے نیاز اللہ اللہ کر رہے ہیں، دنیا میں شیطان ننگا ناشتہ رہے ہیں۔ ہمارا تصور دین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ دنیا کے نظام بھی چلے گا، جیسے بندگی رب ہوگی اللہ کی مرضی کے مطابق تو انتظام جہاں بھی ہوگا اللہ کی مرضی کے مطابق، جیسے تشکیل خاندان اور تشکیل معاشرہ اللہ کے احکامات کے مطابق، ویسی تسخیر کائنات بھی اور اس کے مسخر شدہ چیزوں کا استعمال بھی اللہ کی مرضی اور اس کے احکامات کے مطابق ہوگا۔ تو حکومت تو اس کا ایک جز ہے، ہم فرض کرنے کی حکومت کو چھوڑ دیتے کہ حکومت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، تو آپ دو کام کر ہی نہیں سکتے، نہ دنیا کے انتظام میں آپ شریک ہو سکتے ہیں نہ تسخیر کائنات کر سکتے ہیں، کہ ریاستی وسائل اور ریاستی اختیار کے بغیر یہ دونوں کام آسانی سے آپ نہیں کر سکتے، بلکہ ریاستیں روک دیں گی، آپ ہی کو مجرم قرار دے دیں گی۔ لہذا جو بھی دنیا میں غلبہ اسلام چاہتا ہو، اسلام کا احیاء چاہتا ہو، اس کے لیے ناگزیر ہے کہ فرد کی اصلاح سے لے کر بین الاقوامی اصلاح تک جتنے دائرے ہیں، جتنے عنوان ہیں، ان سب میں دین کو، اسلام کو بروئے کار لانے کی جد و جہد کریں۔ میرا سوال یہ تھا کہ جو جوان لوگ جو 80 اور 90 کی دہائی میں جنہوں نے آنکھیں کھولی ہیں شعوری طور پہ، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوری حکومتیں تقریباً ناکام رہی ہیں اور کرپشن سے سب واقف ہیں، تو ان کی اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ آمریت کو پسند کرتا ہے، فوجی ڈکٹیٹرشپ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری عوام کی نیچر ایسی ہے کہ یہ جنرل ڈنڈے کے طور پہ ہی ان سے کام لیا جا سکتا ہے۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے، اور اس سے ملتا جلتا جو ہے نا وہ پھر وہ خلافت کی طرف جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ہمیں کس طرح جواب دینا چاہیے، یہ سوال تھا۔ آپ نے جو سوال کیا ہے اس پر پہلی بات تو میں عرض کروں گا کہ 80 اور 90 کی دہائی میں جن لوگوں نے آنکھیں کھولی ہیں اب وہ پختہ عمر کی طرف آ رہے ہیں، 30 سالوں سے اوپر کے بھی ہو گئے ہیں، اور میری رائے بالکل مختلف ہے اس سے، کہ وہ ہرگز آمریت پسند نہیں ہے، اور وہ مارشاء اللہ یا کسی عامر ڈکٹیٹر کو پسند نہیں کرتے، میری رائے یہ ہے۔ باقی جو آپ نے کہا کہ لوگ پھر خلافت کی طرف جاتے ہیں، تو اس کا سبب بھی یہی ہے کہ خلافت کو ہم ڈنڈا سمجھتے ہیں،
اصل میں خلافت کے حوالے سے بہت کنفیوژن ہے ہمارے یہاں. مثال کے طور پر یہ بات میں اکثر کہتا ہوں کہ جب خلیفہ راشد یا خلیفہ کہیں آپ تو آپ کے ذہن میں ایک ایسی شخصیت آتی ہے کہ جس کے کپڑے میں 14 پیوند ہو، ہاتھ میں کوڑا لیے گھوم رہا ہو، اور ڈھونڈتا پھرتا ہو کہ وہ غلطی کرے اور اس کی پٹائی شروع کر دے. وہیں پر تھک گیا کہیں پر تو اس نے پتھر پہ سر رکھا اور وہیں سو گیا. اونٹ پہ سفر کرتا ہے. یہ تصور ہمارا ہے. اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اب ہم اونٹوں والے دور میں نہیں ہیں. لوگ اونٹ کو اسلامی نظام کا لازمی حصہ سمجھتے ہیں، کھجور کو اسلامی نظام کا لازمی حصہ سمجھتے ہیں، کوڑے کو اسلامی نظام کا لازمی حصہ سمجھتے ہیں. ان چیزوں کا تعلق تمدن سے ہے، معاشرت سے ہے. اگر آپ کے معاشرے میں اکثر لوگ پیوند والے کپڑے پہنتے ہوں تو کوئی حرج نہیں کہ آپ کی ریاست کا سربراہ بھی پیوند والے کپڑے پہنے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پیوند والے کپڑے تو پہننے والے لوگ تقریباً ناپید ہیں ہمارے معاشرے میں. تو اس صورت میں یہ ضروری نہیں کہ آپ کا جو خلیفہ ہے وہ بھی پیوند والے کپڑے پہنے گا. اور جہاں تک یہ ہے کہ وہ کوڑے اور سختی اور ڈانٹنا، تو یاد رکھیے کہ حضرت عمر یا خلفاء راشدین جو تھے وہ صرف حکمراں نہیں تھے، وہ مسلمانوں کے لیے ان کی حیثیت باپ کسی تھی، بڑے کسی تھی، مربی تھے، مزکی تھے. اور امت آج بھی ان کو اس حیثیت میں مانتی ہے. تو اگر ایک حکمراں کا یہ اخلاقی وزن ہو تو وہ ڈانٹ بھی سکتا ہے. لیکن اگر اس کا اخلاقی وزن نہیں ہے تو پھر وہ کاپی کرنے کی کوشش کرے گا کسی خلیفہ راشد کو، تو بدصورتی پیدا ہو جائے گی. خلافت راشدہ خصوصیات کا نام ہے، اوصاف کا نام ہے، خوبیوں کا نام ہے، کسی شکل کا نام نہیں ہے. تو یہی بات میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آج جو نوجوان لفظ خلافت سے انسپائر ہو کر کسی اور طرف نکل جاتے ہیں تو یہ مسلم یوتھ کا کی ایکسپلائٹیشن ہے، یا اس کا وہ ڈرین ہو رہی ہے وہ صلاحیت. اور کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اسلام مخالف قوتوں نے کوئی پلان بھی کر رکھا ہے کہ مسلم سوسائٹی میں جو ایکٹیو نوجوان ہیں، ایکٹیو ایلیمنٹ ہے نوجوانوں کا، ان کو اس ذریعے سے وہ ڈرین کروا دیں، ڈرین آؤٹ ہو جائے، نکل جائے. وہ کسی مثبت دیرپا اثر رکھنے والے اور آج کے زمانے میں جو چیز مؤثر ہو سکتی ہے اس راستے پہ چلنے کی بجائے کسی ایسے راستے پہ چل نکلیں کہ اگر مارنا پڑے تو مارنا بھی آسان ہو جائے ان کو انتہا پسند کہہ کر کے، اور ان کی کوششوں کا کوئی حاصل نہ ہو، آج نتیجہ نہ نکلے اس کا. تو مثال کے طور پر آج کوئی آدمی کہے کہ میں گھوڑا گاڑی یا بیل گاڑی بہت اچھی بناؤں گا، زبردست قسم کے. اب ہم بیل گاڑی پہ سفر کیا کریں گے؟ کراچی سے اسلام آباد، کراچی سے لاہور، لاہور سے پشاور. تو وہ آرکائیو تو ہو سکتی ہے یا تفریح چیز تو ہو سکتی ہے. جب ٹرینیں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، بسیں ہیں، کاریں ہیں، موٹر ویز ہیں اور جدید ترین ذرائع ہیں جانے کے، تو اس وقت چاہے کتنی اچھا چھکڑا آپ بنا لیں، کتنی اچھی آپ بیل گاڑی بنا لیں یا اونٹ گاڑی بنا لیں، اس کو پروموٹ کرنا، اس کو اسلام سے جوڑ دینا، وہ اسلام کے ساتھ زیادتی ہے. تو طرز حکومت میں بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اخلاقی اوصاف، اصول، مقاصد وہ تو نہیں بدلیں گے، قیامت تک ایک رہیں گے، لیکن اس کی شیپ بدلتی رہے گی، شکل بدلتی رہے گی، ڈیزائن بدلتا رہے گا، اور اس کی ٹیلرنگ ہوگی ہر سوسائٹی کے لحاظ سے. جیسی سوسائٹی ہوگی، جیسے لباس میں ہوتا ہے، ایک لمبا آدمی ہے، ایک چھوٹا آدمی ہے، ایک لمبا ہے اور دبلا ہے، دوسرا لمبا اور موٹا ہے، تو سب کی ٹیلرنگ ہوتی ہے نا پھر تو کپڑے کے لحاظ سے. تو اسی طرح سے اسلامی نظام، اسلامی حکومت، وہ ٹیلرنگ کی ضرورت پڑے گی اس کو سوسائٹی کے لحاظ سے، زمان و مکان کے لحاظ سے. اور اس کے لیے غیر معمولی تدبر چاہیے، حکمت چاہیے، اسلام کا پورا فہم چاہیے، اور عصر حاضر کا جو زمانہ ہے اس کا بھی فہم چاہیے. ایک بڑے اسکالر نے کہا ہے کہ دین کا کام بدھوؤں کے کرنے کا نہیں ہے، یہ کم فہموں کے کرنے کا نہیں ہے. وہ اگر کریں گے تو دین کے کام کو مشکل بنا دیں گے. بہت فہیم لوگ چاہیے.